افغانستان ایک بار پھر دہشت گرد گروہوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان طالبان کے بعض عناصر دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بارہا افغانستان سے دراندازی کی کوششیں ناکام بنائیں۔ رواں سال افغانستان سے دہشت گردی کے باعث 1200 افراد شہید ہوئے۔ پاکستان میں کارروائیوں میں 2022 سے اب تک 214 افغان دہشت گرد مارے گئے۔ افغانستان میں داعش، خراسان، القاعدہ، کالعدم، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، ای ٹی آئی ایم کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ دشمن ملک پاکستان کے مخالف دہشت گرد گروہوں کی مالی اور تکنیکی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے لیے تمام ضروری دفاعی اقدامات کرے گا۔ غیر قانونی غیر ملکی پاکستان کے لیے سنگین سیکیورٹی خطرہ ہے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے افغانستان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو ہماری ذمہ داری ہے فوج کا دفاع کریں۔ پاک فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے خطاب، کہا ملک جادو ٹونے سے نہیں محنت سے ترقی کرتا ہے۔ ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑی معیشت کو ہم دوبارہ پٹری پر لائے۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ معاشی کامیابی کے لیے عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کر کام کیا۔ ملک کی ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان پاکستان میں حملے کر کے ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ کنونشن میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں۔ مارکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی۔ دہشت گردی پاکستان کا نہیں ہندوستان کا وتیرہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب، کہا اسلام میں ریاست کے سوا کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا وہاں انتشار اور فساد نے جگہ لی۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تاریخی ہے۔ اللہ نے تمام مسلم ملکوں میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ عزت اور طاقت تقسیم نہیں محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی بلند کیا۔ بلاول نے پی ٹی آئی کو سیاسی دجال قرار دے دیا، کہا ایک سیاسی جماعت کی قیادت مسلسل فوجی قیادت کو نشانہ بنا رہی ہے، نوجوانوں کو ورغلانے کا کام کر رہی ہے۔ سیاست اپنی جگہ مگر عوام اور افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں گفتگو، کہا ہم نہیں چاہتے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگے، پی ٹی آئی خود پابندی لگوانے کا کام کر رہی ہے۔ ان کے اعمال گورنر راج لگوا سکتے ہیں، ہم نہیں چاہتے لیکن آئینی طریقہ کار موجود ہے۔ کوئی جا کر اس شخص کو سمجھائے کہ سیاست کریں، انتہا پسندی نہیں۔ بھارت سے جنگ میں جیت دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ بھارت آج تک اس شکست سے نہیں نکل سکا۔ بھارت اب بھی پاکستان میں دہشت گردی کی کوشش کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا پنجاب کے لوگوں سے مجھے ہمیشہ محبت ملی ہے، خوشی ہوگی اگر مریم نواز سندھ سے الیکشن لڑے۔ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ملاقات کیوں بند ہوئی ہے۔ جب یہ باہر جا کے روز تماشا لگائیں، سارا دن جو ہے وہ روڈ بلاک رہے۔ ہم صاحب نے سلیکشن کیسے لوگوں کی ہے؟ کے پی کے چیف منسٹر ہیں، ان کی آپ پہلی تقریر سنیں، وہ کبھی وہ شہین بن جاتے ہیں، شہید عمران بن جاتے ہیں۔ آج بھی دونوں طرف سے مذاکرات کے معاملات پر ڈیڈ لاک ہے۔ پی ٹی آئی میں سیاست کی بات کرنے والے کو گولیاں پڑتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی پہلی تقریر سنیں تو اندازہ ہوگا۔ ان کو معلوم ہے ملاقات کیوں بند ہے اور یہ بھی جانتے ہیں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عظمیٰ خان بانی پی ٹی آئی کا پورا پیغام پہنچ جاتی تو شاید اور زیادہ آگ لگتی۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور بھی منتقل کر سکتی ہے، مگر
अभी फैसला नहीं हुआ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की APC में PP को दावत आई तो उनके लिए शिरकत मुश्किल होगी। बानी PTI इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत का बानी PTI की अडियाला से मुंतकली पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली ने कहा, PTI चाहती है बानी को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने इस पर गौर शुरू कर दिया। बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशत गर्दों का गठजोड़ है। कल अगर आप खान को किसी और जगह लेके जाते हैं फिर क्या होगा? ख्वाब खान की फैमिली नहीं मिलाते हो, डॉक्टर खान की पर्सनल डॉक्टर नहीं मिलाते हो, हमें नहीं मिलने देते हो, इससे हालात ठीक हो जाएंगे। आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। क्या बानी को कहीं और मुंतकिल करने और मुलाकात ना कराने से हालात ठीक हो जाएंगे? हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। एमरजेंसी हालात हैं, हुकूमती लोग फौरी कुछ करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मामलात को ठंडा करने की अपील। कहा महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से कहा है कि हालात नॉर्मल करने के लिए कुछ इक़दाम करना होंगे। PTI का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी से राबिते का फैसला। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस से इनेकाद का ऐलान। सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जा रही। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए फिर बानी से मुलाकात की शर्त। ये बात बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बैठ के बातचीत हो सकती, मगर डिसअपॉइंट मुझे ये किया कि अगर फील्ड मार्शल या अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने ये अभी जंग जीती उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे, ये हमारे लिए बाइस शर्म भी है। ये एक बहुत ही तकलीफ दह चीज। ऑपोजिशन हालात को वहां ले गई जहां से वापसी नामुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे कर दिया। वज़ीर आज़म और मैंने बार बार कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। जवाब में कहा गया कि हम किसी और से बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, फील्ड मार्शल और फौज पर उंगलियां उठाना बाइस शर्म है। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट का फ्लोर फौज और अदलिया मुखालिफ बयान के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा। असद कैसर ने कहा, हमारे मुतालबात कानूनी और आइनी हैं। चाहते हैं पार्लियामेंट में हमारी बात सुनी जाए। हुकूमत आइन और कानून नहीं मानती। तहरीक इंसाफ मुशावरत के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रही है। अडियाला जेल के बाहर पुरअमन आईनी एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जेल में कैद किसी शख्स से मुलाकात उसके वरसा का आईनी हक है। खवातीन पर तशद्दुद ने मरहूमा कुलसूम नवाज पर तशद्दुद की याद ताज़ा कर दी। खवातीन का एहतराम मशरकी और इस्लामी रवायात का हिस्सा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पार्लियामेंटेरियन और अपोजिशन रहनुमाओं पर तशद्दुद आमरीत की इलामत है। जमहूरी रवायात का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इंतशार और तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है। मुल्क की मईशत और हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। PTI के अडियाला जेल के बाहर बानी की बहनों और कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा, वाकया सबूत है हुकूमत सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत से किसी किस्म की इख्लाकियात, कानून या इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। अपने कारकुनों, खवातीन और क़यादत के हर फर्द के साथ खड़े हैं। हमारी जिद्दोजहद आइन, हक और सच के लिए पहले से ज़्यादा कुव्वत के साथ जारी रहेगी। शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन इस्तेमाल की। हसास इलाके अडियाला जेल के अतराफ किसी किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। रावलपिंडी पुलिस का कहना है, सियासी जमात की जानिब से अडियाला जेल पर हमले की नीयत से पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज है।
دھرنے کے دوران توڑ پھوڑ اور مزاحمت کی کوششوں کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا، بار بار سمجھایا۔ سیاسی کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ اور جلاؤ گھراؤ کیا، جس پر قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ ملاقات کا وقت رات کو ہے، نہ بغیر عدالتی حکم ملاقات کی اجازت ہے۔ پی ٹی آئی کو سازش کر کے حکومت میں لایا گیا۔ بانی کے 3.5 سال سیاہ ترین دور تھا۔ اخلاقیات کی باتیں کرنے والے پی ٹی آئی دور میں کہاں تھے؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی فیملی بھارتی میڈیا پر جا کر ملک کے خلاف باتیں کر رہی ہے۔ اسرائیل کی اخبار بانی پی ٹی آئی کے حق میں مضامین چھاپ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بیرون ملک ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو محاذ کھولا ہے وہ غیر اصولی ہے۔ پی ٹی آئی اپنے لب و لہجے کو درست کرے، نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش نہ کرے۔ یہاں لاہور کے آپ کی بات اچھا جس انداز سے یہاں کی سیاست کی باتیں میں نہ کروں، آپ کی کیا باتیں کروں؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ بتائیں کیا بات میں کروں؟ آپ کا میں ٹھیک ہوں، آپ کی بہت شکریہ، آپ کی دعا کی یہی تو میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں آئے ہیں تو ہماری بات کریں، سیاست نہ کریں۔ باغبان پورہ میں بلاول کی پریس کانفرنس کے دوران خاتون کا لقمہ، بالکنی میں کھڑی خاتون نے بلاول بھٹو کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بلاول نے بھی خوش دلی سے پوچھا، آپ ہی بتائیں میں آپ کی کیا بات کروں؟ خاتون نے بلاول کو دعائیں بھی دی۔ پاکستان کی برطانیہ کو بڑی پیشکش، مجرموں کے تبادلے کے لیے تجویز دے دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سیاسی مخالفین کو پاکستان حوالگی کا مجوزہ منصوبہ برٹش ہائی کمشنر کو پیش کیا گیا۔ بدلے میں ڈی پورٹ پاکستانی گرومنگ مجرموں کو پاکستان قبول کرے گا۔ شیڈو ہوم سیکرٹری کرس فلپ نے کہا برطانوی حکومت کو منصوبہ مسترد کرنا چاہیے۔ ہمیں سیاسی انتقام کے شکار افراد کو تحفظ دینا چاہیے۔ معاملے میں جھوٹی تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان جیسے ممالک کو مجرم غیر مشروط طور پر قبول کرنے چاہیے۔ وزیر داخلہ کی برسلز میں انسانی اسمگلنگ سے متعلق کانفرنس میں متعدد ممالک کے وزراء داخلہ سے ملاقاتیں، پاکستان کے موقف سے عالمی برادری کو آگاہ کیا۔ U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. امریکہ نے بلوچستان میں معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ امریکی ایگزم بینک نے منصوبے کے لیے $1.25 ارب فائنینسنگ کی باضابطہ منظوری دے دی۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کا کہنا ہے امریکہ پاکستان شراکت داری بلوچستان میں معاشی ترقی کو آگے بڑھائے گی۔ ریکو ڈک میں اہم معدنیات کی کانکنی میں معاونت کی جائے گی۔ منصوبے سے بلوچستان میں مقامی آبادی کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ بلوچستان میں 7,500 اور امریکہ میں نئی ملازمتوں کے 6,000 مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان میں $2 ارب مالیت کی جدید مائننگ مشینری درآمد کی جائے گی۔ امریکی ناظم الامور کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، پاک امریکہ تعلقات، خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ این سی سی آئی اے کرپشن سکینڈل میں گرفتار سب انسپیکٹر سارم نے کال سینٹر سے بھتہ لینے کا اعتراف کر لیا۔ ذرائع کے مطابق کال سینٹر سے پیسے جمع کر کے افسران کو پہنچائے جاتے تھے۔ گرفتار سب انسپیکٹر نے ابتدائی طور پر 15 لاکھ روپے کی ریکوری بھی کرا دی۔ فرار افسران کی گرفتاری کے لیے متعلقہ ڈی پی اوز کو خطوط لکھ دیے گئے۔ ایف آئی اے کا ملوث اہلکاروں اور ملزمان کی بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات جمع کرنے کا فیصلہ۔ لودھرا میں محکمہ جنگلی حیات نے غیر قانونی طریقے سے 2 ریچھوں کی منتقلی ناکام بنا دی۔ ادھپومٹ چوک پر کارروائی میں 4 ملوث ملزمان گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان غیر قانونی طریقے سے گاڑی میں 2 ریچھ میلسی منتقل کر رہے تھے۔ برآمد شدہ ریچھ تحویل میں لے کر فوری بھاولپور چڑیا گھر منتقل کر دیے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ سرور تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر ویز کے مطابق M3 رجانہ سے درخانہ تک بھی بند ہے۔
M4 فیصل آباد سے ملتان تک دھند کے باعث بند ہے. M5 ملتان شیرشاہ انٹرچینج سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند ہے. ترجمان موٹر ویز نے کہا ہے کہ موٹر وے پر سفر کرنے والے فاگ لائٹس کا استعمال کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرمپ گولڈ کارڈ کے اجرا کا اعلان کر دیا. ٹرمپ گولڈ کارڈ کے اجرا کا اعلان کرتے ہوئے بہت پرجوش ہوں. 1 سال پہلے امریکہ کو دیوالیہ قرار دیا جا رہا تھا. امریکہ آج دنیا کا پرکشش ترین ملک ہے. امریکہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے. امریکی اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند سطح پر ہے. اقتدار سنبھالا تو مہنگائی عروج پر تھی. آج حالات یکسر مختلف ہیں. تیل اور گیس کی قیمتوں میں کمی لا کر مہنگائی میں اضافے کو روکا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. نیشنل گیمز میں مختلف کھیلوں کے فائنل راؤنڈز. میڈلز کی جنگ شدت اختیار کر گئی. صبح سویرے شروع ہونے والی میراتھن پاک نیوی کے شہباز مسیح کے نام. مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 25 منٹ 23 سیکنڈ میں طے کر کے گولڈ میڈل سینے پر سجایا. جوڈو کے ہیوی ویٹ مقابلوں میں اولمپئن شاہ حسین شاہ فاتح. 100 سے زائد کلو گرام کی کیٹیگری میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا. خواتین جوڈو نے بھی خوب داؤ پیچ دکھائے. میڈل ٹیبل پر آرمی سر فہرست بابدار نیوی کے دستے بھی نمایاں کارکردگی دکھا رہے ہیں. اور لندن سے نیو یارک کرکٹ کے گھر لارڈز میں کامیاب شو کے بعد پی ایس ایل کا روڈ شو نیو یارک سٹی میں بھی دھوم مچانے کو تیار. 13 دسمبر کو تقریب میں قومی ٹیسٹ کپتان شان مسعود, T20 کپتان سلمان علی آغا, اسٹائلش بیٹر سائم ایوب, ابرار احمد, فہیم اشرف اور سعود شکیل شرکت کریں گے. لیجنڈ وسیم اکرم اور رمیز راجہ کے ساتھ راک سٹار علی ظفر بھی روڈ شو کو 4 چاند لگائیں گے. 2 نئی ٹیمز کی خریداری میں دلچسپی رکھنے والے سرمایہ کار تقریب کا حصہ بنیں گے.